ایک تو میری آج گزارش ہوگی کہ جس ہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں اگر اسی پہ تھوڑا محدود رہیں گے تو ذرا چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ادروائز آپ کے اور سوالات آئیں گے اور چیزیں پھر اس طرف نکل جائیں گی اور جو آج کا مقصد ہے بات چیت کا وہ رہ جائے گا۔ سردار شاہ صاحب اور میں مل کر یہ پریس کانفرنس لیے کر رہے ہیں کہ آج کل ایک ایشو ہے جو ٹی وی چینلز پر کافی چلا ہوا ہے کہ سندھ میں محکمہ تعلیم نے جو اسکولز میں بچوں کے لیے فرنیچر کی پروکیورمنٹ کی ہے اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا کوئی ٹیکہ لگایا جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ چونکہ یہ سارا پروسیس جو تھا اس وقت ہوا تھا جب میں وزیر تعلیم تھا اور شاہ صاحب کو اس لیے بٹھایا کہ ایک مرتبہ جب یہ وزیر تھے تب بھی ہوا تھا شروع، اور اب بھی ظاہر ہے کہ آگے جو بھی فیصلہ ہونا ہے اس حوالے سے وہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے اس وقت منسٹر ہیں، انہوں نے کرنا ہے، لیکن آپ کے ذریعے حقائق جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنا اور شیئر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جو سندھ حکومت کی جانب سے اقدامات ہوئے تھے وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پچھلے کوئی 6 7 8 برسوں سے صوبہ سندھ میں اسکولوں میں جو بینچز ہیں ان کی پروکیورمنٹ نہیں ہو سکی ہے، مختلف وجوہات ہیں، اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا، لیکن 2018 میں غالباً مئی 2018 میں ایک سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی بنائی گئی، یہ غالباً پچھلی حکومت ہوگی مئی میں آخر میں شاید ہوئی ہوگی، اس کے جو سربراہ تھے وہ نثار صدیقی صاحب جو آئی بی ایس سکھر کے ہیڈ تھے ان کو بنایا گیا، اور اس میں لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب جو سابق گورنر بھی ہیں، سابق وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے، اور ان کے ساتھ ایک جناب سعد راشد صاحب ہیں جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے، وہ اس کے ممبر تھے، اور اس کے علاوہ ایک ریپرزینٹیو تھے، نمائندے تھے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے، ایک ڈائریکٹر تھے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے، ایک ڈائریکٹر تھے پرائمری اینڈ سیکنڈری، جس ڈویژن کے لیے فرنیچر کی پروکیورمنٹ ہونی تھی اس ڈویژن کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ اس کے ممبر تھے سعد راشد، اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری جی اے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ اس کے ممبر تھے۔ اچھا، یہ اس کمیٹی نے 2018 میں ہی ایک پروسیس شروع کیا تھا، اور پھر 2019 میں اس جو ان کے پاس بڈز آئی تھیں اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ رکھی تھی کمیٹی نے وہ کوئی شاید 13-14 ہزار تھی، جو بڈز آئی تھیں لوئسٹ وہ 5.5 6 7 ہزار کے قریب تھیں، تو اس وقت کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ جی چونکہ ہم نے جو اسٹیمیٹ لگایا ہے وہ اتنا ہے اور اس سے اتنے کم پیسوں میں، آدھے پیسوں میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کوالٹی کا فرنیچر دے سکیں، تو انہوں نے اس ٹینڈر کے پورے پروسیس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کی بنیاد پر ایک خط اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو لکھا گیا جس میں یہ ساری بات کہی گئی کہ جی یہ ہم نے قیمت کم دی تھی اور کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیا اور اس طرح ہوا۔ پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس وقت چیف سیکرٹری کو خط لکھا کہ جناب اس کو آپ دیکھ لیجئے، انکوائری کر لیجئے، جو بھی تھا، لیکن ظاہر ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نثار صدیقی صاحب جیسا آدمی اگر کمیٹی کا چیئرمین ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو مجھے ان کی نیت پر کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، اتنے کریڈیبل آدمی تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ایک اچھی اپنی ساکھ جو ہے وہ چھوڑ کر گئے۔ اس کمیٹی نے وہ ٹینڈرز جو ہے وہ منسوخ کر دیے، اور اس کے بعد دوبارہ 2019 میں دوبارہ یہ ٹینڈر ہوئے جب یہ محکمہ تعلیم کا جو پورٹ فولیو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس، میں اس وقت ابھی وزیر نہیں بنا تھا، کچھ چینلز پہ چلا نا سردار شاہ کے بعد سیکرٹری نہیں آ گئے، میں ان کے بعد نہیں آیا تھا۔ سردار شاہ صاحب غالباً اگست 2019 تک رہے تھے میرا خیال ہے، اگر مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، اگست 2019 تک یہ وزیر تعلیم تھے۔ اگست سے لے کے فروری 2020 تک جو محکمہ تعلیم ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس تھا،
اور میں منسٹر بنا تھا فروری 2020 میں۔ اچھا، میرے وزیر بننے سے پہلے ایک پروسیس ہوا ایک مرتبہ دوبارہ ٹینڈر کا، اور ٹینڈر ہوا اس کا فرنیچر کی خریداری کا، اور اس وقت جو مختلف کمپنیز تھیں جنہوں نے اس میں بڈز دی تھیں، اس میں بڑی کمپنیز تھیں، ایک کوئی آئیکیا ہے، بڑی انٹرنیشنل برانڈ ہے کوئی، وہ آئے تھے، انٹروڈ اس میں تھا، ایک کوئی سیم ٹریڈرز کے نام سے تھے۔ اس وقت بھی جو بینچز کی جو بڈ آئی تھی وہ 21,800، 23,100، 21,900 یہ پرائمری سیکشن کے لیے، اور جو سیکنڈری کے لیے 22,200، 26,600 اور 23,000، یہ مختلف ریٹس تھے، مختلف کمپنیز کے آئے تھے۔ اچھا، اس وقت ہوا یہ کہ جو پروکیورمنٹ کمیٹی ہے انہوں نے خود ٹیکنیکل لوگوں سے مشاورت کی اور بات چیت کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ جو ایک بنیادی اصول ہے سیپرا کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پیسے لگاتے ہیں اس کی کوئی ورتھ ہونی چاہیے، اس کی کوئی اچھی چیز آپ اسی خریدیں۔ تو نارملی جو فرنیچر خریدا جاتا تھا وہ کوئی ایک MDF کوئی مٹیریل ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ لکڑی کا جو بھورا ہوتا ہے اس کو پریس کرتے ہیں پھر ایک وہ بناتے ہیں، کوئی لکڑی بنتی ہے، کوئی بڑی 3rd گریڈ کوالٹی ہوتی ہے اس کا فرنیچر عام طور پہ جو ہے دیا جاتا تھا۔ جو پروکیورمنٹ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے کہا کہ یا تو A1 گریڈ کی شیشم، یا کوئی ایک اور لکڑی ہے مہاگنی، کوئی امپورٹڈ ہے باہر سے آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شیشم کی ایکویلٹی ہوتی ہے، وہ ہوگی، اور اس کے ساتھ جو میٹل استعمال ہوگا، جو لوہے کا فریم بنے گا، وہ IIL کوئی کمپنی ہے شاید سب سے اچھا بناتی ہے، اس کا ہوگا، یا اس کے برابر کے اسٹینڈرڈ کا جو ہے وہ میٹل اس کے اندر استعمال ہوگا۔ اچھا، یہ شرائط تھیں، اسی کی بنیاد پر یہ جو میں نے آپ کو قیمت بتائی، یہ اس وقت 2019 میں لوگوں نے بڈ کی، اور پھر ایک شخص جو ہے وہ کورٹ میں چلے گئے، سندھ ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو شیشم اور مہاگنی ہے، اس کے علاوہ ان کو کہیں کہ وہ جو MDF مٹیریل ہے اس کو بھی الاؤ کریں گے۔ اچھا، کورٹ نے اس وقت کوئی ایک آرڈر پاس کیا، شاید ڈپارٹمنٹ کو روکا، لیکن سم ہاؤ وہ آرڈر ڈپارٹمنٹ تک نہیں کنوے ہوا۔ یہ جو مافیاز ہوتے ہیں یہ مینیج کرتے ہیں چیزوں کو، وہ آرڈر نہیں پہنچا۔ اس میں کورٹ نے روکا تھا کہ آپ فردر اس کو بھی آگے نہ بڑھائیں، لیکن چونکہ آرڈر ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں پہنچا تھا تو انہوں نے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھا دیا۔ جب وہ آگے گئے تو پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواست ڈال دی انہی صاحب نے، اور وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہوئی۔ پھر وہ جنوری 2020 سے لے کر فروری 2021 تک عدالت میں اسٹے آرڈر رہا۔ یہ بھی پھر جب جسٹس صلاح الدین پنور صاحب چونکہ ایجوکیشن کے اوپر کافی دلچسپی لیتے ہیں، ہیئرنگز کرتے ہیں، تو وہاں جب فرنیچر کی کمی کی بات ہوئی تو وہاں سیکرٹری ایجوکیشن جو اس وقت تھے انہوں نے جسٹس صاحب کو یہ بتایا کہ جناب ہم تو پروکیورمنٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہائی کورٹ کا ہی اسٹے ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، تو مہربانی کر کے اگر اس کو آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو ہم آگے پروکیورمنٹ کر لیں گے۔ تو جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے پھر وہ جو اسٹے جس کیس میں تھا اس کیس کو بھی اپنے پاس منگوا لیا، اور اس کی ہیئرنگ بھی پھر انہوں نے خود کی۔ انہوں نے مہربانی کی، اسٹے آرڈر ختم کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو پروکیورمنٹ کمیٹی ہے یہ جو پٹیشنر وہاں پر ہے اس کی بات سن لے، اگر اس کی بات ٹھیک ہے تو اس کو کوئی اس پہ ایکشن کر لے، نہیں ہے تو اپنا فیصلہ سنا دے۔ کمیٹی نے عدالت کی حکم کے بعد ان کو بلایا، ان کو سنا، اور اس کے بعد اس کی جو کہانی تھی یا جو اس کا بیانیہ تھا یا جو اس کا موقف تھا اس کو مسترد کر دیا، اور اس کے بعد چونکہ وہ ٹائم اتنا نہیں تھا کہ وہ ٹینڈرز جو اسٹے میں تھے وہ کنٹینیو ہو سکتے، ان تمام کے تمام ٹینڈرز کو بھی منسوخ کر دیا گیا، وہ سارے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک نیا پروسیس شروع ہوا کہ جناب چونکہ اب کمی بھی ہے، جلدی یہ کرنی ہے۔ اچھا، مین وائل جو نثار صدیقی صاحب تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی کووڈ کی وجہ سے، آپ کے علم ہے۔ تو جو موجودہ IBA سکھر کے وائس چانسلر ہیں ان کو اس پروکیورمنٹ کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمین بنا دیا گیا، مطلب IBA سکھر کے VC نے
پرانے والے وی سی کو ریپلیس کر دیا اور کمیٹی باقی جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہی۔ اچھا، اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تمام کا تمام جو عمل ہے یہ اس انڈیپینڈنٹ پروکیورمنٹ کمیٹی نے کیا ہے۔ اس میں سیکرٹری کا، منسٹر کا یا حکومت کے کسی اور اہلکار کا براہ راست کسی قسم کا کوئی کردار، کوئی رول نہیں ہے، یہ تمام کا تمام انہوں نے کیا۔ اچھا، اب جب یہ نئی کمیٹی بنی تو انہوں نے دوبارہ ٹینڈرز دیے اور دوبارہ اخبارات میں اشتہار دیا اور ساری چیزیں وہ آ گئیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے پروسیس شروع کیا تو 7 اپریل 2021 کو ایک خط لکھا ڈی جی نیب کراچی کو، ایک خط لکھا گیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو، ایک خط لکھا گیا رجسٹرار، ایک خط لکھا گیا چیئرمین اینٹی کرپشن کو۔ اس خط میں میٹر ایک جیسا ہی ہے، میں صرف آخری پیرا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ تھا کیا۔ آخری پیرا میں وہ کہتے ہیں ان آرڈر ٹو اپہولڈ دا ٹرانسپیرنسی اینڈ پرنسپل آف فیئرنیس دا ڈپارٹمنٹ ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو ریکویسٹ آنریبل ہائی کورٹ ٹو نامنیٹ اینی آفیسر ہو میں وٹنس پروکیورمنٹ پروسیس ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور۔ یہ نیب کو بھی کہا، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھی کہا، یہ اینٹی کرپشن کو بھی کہا اور یہ ہائی کورٹ کو بھی کہا کہ آپ اپنا ایک ایک نمائندہ نامزد کر دیں جو اس پورے عمل کو کہ جی 14 اپریل کو کیا ہونا ہے، پھر 15 کو کیا ہونا ہے، پھر فلاں ڈیٹ کو کیا ہونا ہے، تو جو اسٹیجز اس کی مختلف ہیں وہ آ کر اس کو مانیٹر کریں اور اس کو دیکھیں اگر ان کا کوئی بھی اچھا، ان میں سے کسی نے بھی اپنا نمائندہ نہیں بھیجا، آیا نہیں، ڈپارٹمنٹ نے ان کو لکھا اور نہیں آیا۔ پھر جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا تو ایک خط جو ہے 29 جون 2021 کو ڈی جی نیب کو دوبارہ لکھا گیا۔ یہ 4 صفحات کا خط ہے، میں اس کو پورا نہیں پڑھتا ہوں، اس میں پوری تفصیل تھی۔ نہیں، 29 جون 2021 خط لکھا گیا اور اس خط میں پوری تفصیل لگائی گئی اور اس کے ساتھ انیکسز لگائے گئے، اور آخر میں آخری پیرا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں 4-5 لائنوں کا۔ اس میں نیب کو کہا گیا ہے کہ سنس کانٹریکٹ ایوارڈ would take another 14 days, therefore the procuring agency requests the NAB to review, re-examine the engineering estimates prepared by the procuring agency for making a comparison with the price at which the contracts will be awarded to the 4 technically responsive lowest bidders. The feedback at this stage would help the procuring agency. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس موقع پر آپ ہمیں بتا دیں گے the feedback at this stage would help the procuring agency to revert or even annul the procurement process at this stage. اگر آپ اس موقع پر ہمیں بتا دیں گے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہے، کچھ کمی ہے، کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں، تو ہم اس پورے عمل کو منسوخ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ ورک آرڈر دینے سے پہلے نیب کو لکھا گیا۔ اور پھر آگے ہے کہ آفٹر دا 14 days period the procuring agency would assume that as such there is no abnormality observed by the investigating agency with the price for award of the contract against 5 lots mentioned above and would proceed with the contract award. اس پر دستخط ہیں جسٹ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر کے اور ڈاکٹر سید میر محمد شاہ جو آئی بی ایف سکھر کے وی سی ہیں، ان کے دستخط ہیں۔ انہوں نے اپنے دستخط سے یہ نیب کو خط لکھا۔ نیب نے 7 جولائی 2021 کو اس کا جواب دیا۔ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اٹ از سبمٹڈ دیٹ دا پروسیس آف پروکیورمنٹ ریویو examination of the engineering estimates, award of contract and execution of works services are purely departmental matters which may be carried out in accordance with rules, regulations and SEPRA guidelines.
it is further submitted that NAB does not participate, intervene in the procurement process unless complaint on corruption, corrupt practices and misprocurement is received. وہ کہتے ہیں جی نیب جو ہے وہ پروکیورمنٹ کے عمل میں کوئی مداخلت نہیں کرتی. ہاں اگر کوئی شکایت آ جائے کہ غلط ہوا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں, ہم نے ویسے نہیں کرتے ہیں, تو آپ یہ خود کر لیجئے. اچھا, اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 10 مختلف لاٹس بنائے گئے تھے, یہ کوئی ایک ٹینڈر نہیں ہے, 10 لاٹس ہیں ڈفرینٹ, اور ان کے الگ الگ جو ہے وہ ٹینڈرز کیے گئے تھے. تو مختلف پارٹیز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ان 10 میں سے جو ٹیکنیکلی فائنینشلی کوالیفائی کر گئے تھے وہ 5 تھے. تو 10 میں سے صرف 5 ٹینڈرز جو ہیں وہ دیے گئے جنہوں نے کوالیفائی کیا. 3 ٹینڈرز ایسے تھے جن میں وہ ٹیکنیکلی کوالیفائی کسی نے نہیں کیا تھا, تو وہ ریجیکٹ کر دیے گئے, ختم ہو گئے. اور 2 ایسے تھے کہ جس کے اندر کوئی ایک بھی پارٹی کوالیفائی نہیں کر سکی فائنینشلی اور ٹیکنیکلی, تو وہ 2 تو پروسیس ہی نہیں ہوئے, رک گئے. 3 پروسیس ہوئے, لیکن وہ فائنلی چونکہ اس کے اندر کچھ کوتاہیاں تھیں, کچھ کمیاں تھیں, جنہوں نے بڈ کیا تھا ان کو نہیں ملے, اور 5 جو ہیں وہ مختلف پارٹیز کو دے گئی. اس میں سے 5 میں سے میرا خیال ہے کوئی 2 کسی ایک پارٹی کے ہیں, باقی شاید الگ الگ ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو یہ طرح 5 ہوئے. تو یہ جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے, دیکھیں ڈپارٹمنٹ کے لیے ٹرانسپیرنٹ پروسیس کو کرنے کے لیے اس سے زیادہ اگر کچھ ممکن ہے تو کوئی ہمیں بتائے, ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. اب اگر ہم بر وقت ٹائم سے پہلے ان تمام اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بندے بٹھا دو, ہر میٹنگ کے اندر اپنے نمائندے بٹھا دو جو دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ ہو کیا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ بتا دیجئے کہ کوئی چیز غلط ہے, اور کسی نے نہیں آیا, اس کے بعد دوبارہ جب مکمل ہو گیا تب بھی یہ پوری کی پوری جو چیزیں وہ نیب کو بھیج دی گئیں کہ بھئی اب دیکھ لو, اگر اس کے اندر اب بھی کوئی پرابلم ہے, کوئی کمی ہے, کوئی خرابی ہے تو آپ بتائیے تاکہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں, ہم نہیں بڑھیں گے آگے. لیکن اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب چلے گئے کسی بازار میں اور جا کے دیکھ کے آ گئے, بھئی وہ اپنے گھر کے لیے تو فرنیچر اس طرح خرید سکتے ہیں, لیکن اگر ہم نے سرکاری کسی ادارے کے لیے, محکمے کے لیے کوئی پروکیورمنٹ کرنی ہے تو وہ غریب آباد کی دکان سے جا کے میں بینچ نہیں لا سکتا ہوں. میں اپنی جیب سے خرید کے ڈونیٹ تو کر سکتا ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محکمہ تعلیم کے فائنینس والوں سے پیسے نکالوں, غریب آباد کی دکان پہ بارگین کر کے اسے فرنیچر لاؤں, جا کے اسکولوں میں رکھوں. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو جو پروکیورمنٹ کرنی ہے وہ سیپرا کے رولز کے مطابق کرنی ہے. اگر مجھے وہاں پتہ بھی ہو کہ جی سستی مل رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس سستی پڑی ہے وہ آگے بڈ کرے, وہ کہے کہ جی یہ جو آپ نے اسپیسیفکیشنز دی ہیں اس کے مطابق یہ ٹھیک ہیں اور یہ اس قیمت میں دینے کو تیار ہوں, کوالیفائی کریں اور آگے کریں. اور جہاں پر پروکیورمنٹ بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے, تو اس میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کے لیے کچھ شرائط رکھی جاتی ہے کہ کیا ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ یہ اتنے بڑے ٹینڈر میں بڈ کر سکیں اور اس کے بعد اتنے انویسٹ کر کے یہ فرنیچر دے سکیں, اس لیے کہ اس میں 1 روپے کا ایڈوانس کسی بھی کمپنی کو نہیں دیا گیا ہے. ایڈوانس پیمنٹ کوئی نہیں ہے. تمام کے تمام جو کوالیفائڈ بڈرز ہیں ان سے بینک گارنٹی لی گئی ہے. بینک گارنٹی انہوں نے جمع کرائی کہ اگر کل کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو ہم ان کی بینک گارنٹی کیش کر سکتے ہیں, ان کی وسائل کر سکتے ہیں. اس میں ٹی وی پہ یہ آیا ہے کہ جی کوئی 3 ارب روپے کا ٹیکہ لگ رہا ہے سرکاری خزانے کو. ٹوٹل جو 5 لاٹ جن کا ٹینڈر ہوا ہے ان کی قیمت ہے 3.6 بلین. 3.6 بلین. اچھا, جو یہ پروکیورمنٹ ہے اس میں یہ جو قیمت بتاتے ہیں اس قیمت میں ٹیکسز بھی شامل ہیں, اس قیمت کے اندر ٹرانسپورٹیشن بھی شامل ہے کہ ہر اسکول تک جو ہے وہ ان کو فرنیچر پہنچا کے دینا, ہر اسکول میں, شہر کی بات نہیں ہے. جہاں جہاں کسی بھی گاؤں میں, کسی بھی دیہات میں, کسی بھی جنگل میں, کسی بھی پہاڑ پہ کوئی اسکول ہے تو اس سپلائر کو وہ بینچز اس اسکول تک پہنچانی ہے.
اس کا وہ جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو ابھی ہم نے جب حساب لگایا تو تقریباً 1 ارب روپے تو ٹیکس اور ٹرانسپورٹیشن کے. ٹیکسز تو واپس آ جائیں گے، ظاہر سنگم لے کے واپس آ جائیں گے، تو گورنمنٹ کو ہی جانے ہیں نا، وہ تو کسی کی جیب میں نہیں جا رہے ہیں. تو 1 ارب روپے ٹرانسپورٹیشن اور ٹیکس کی مد میں اس 3.6 ارب سے نکل جاتے ہیں، باقی بچ جاتے ہیں 2.6 ارب روپے. اب 2.6 ارب روپے میں 1,44,000 بینچز بھی انہوں نے دینی ہے. اب اگر 1,44,000 بینچز بھی دے دیں، 1 ارب روپے یہ بھی نکل جائیں، تو 3 ارب روپے کا ٹکا کس نے حساب نکالا؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. اگر کوئی ایسا میتھمیٹک کا ماہر بیٹھا تو مجھے سمجھا دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. باقی جو اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں، جو اس کے اسٹیمیٹس ہیں، اس میں تمام کا تمام جو کام ہے، جو ورکنگ ہے، وہ سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی نے کی ہے، جنہوں نے ماہرین کو بٹھایا ہے، جنہوں نے وزٹس کیے ہیں، جنہوں نے مارکیٹ سے ریٹ لیے ہیں، جنہوں نے کوالٹیز چیک کی ہیں، سب انہوں نے کیے. اس میں کوئی میں نے نہیں کہا کہ اس طرح کی لے لو، اس طرح کی لے لو، یہ لو، یہ مطلب کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے. میں تو چاہوں گا کہ کسی دن جو پروکیورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کو بھی بٹھائیں، جو اور ممبرز ہیں ان کو بھی بٹھائیں، تاکہ وہ بھی آپ کو بتائیں کہ بھئی انہوں نے کون سا پروسیس کیا ہے جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. دیکھیں 2 مرتبہ پہلے یہ ٹینڈر جو ہیں وہ منسوخ ہوئے ہیں، اور پھر آپ ہی کے ٹی وی چینلز یہ بار بار دکھاتے ہیں کہ جی فرنیچر نہیں ہے. عدالتیں ہمیں بلا کے دباتی ہیں کہ جی فرنیچر نہیں ہے. اب میرے بھائی اگر کہیں فرنیچر نہیں ہے تو اس کو خریدنے کا ایک عمل ہے، ہمیں اس میں سے گزرنا ہے. اس عمل کو بائی پاس کر کے ہم فرنیچر نہیں لے سکتے. دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. یا تو میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی سوال نہیں اٹھانا چاہیے، بالکل سوال اٹھنا چاہیے. اگر تو کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ جی میں نے کسی من پسند، کہا گیا من پسند ٹھیکیدار، کوئی من پسند ٹھیکیدار بتائیں کہ یہ من پسند ہے، میرا رشتہ دار ہے، ثبوت ہے آپ کے پاس، بالکل مجھے سزا ملنی چاہیے اس کی. ایک چینل کہتا ہے کہ کاٹ کباڑ کا فرنیچر بنا دیا، بن کے ہی نہیں آیا ابھی تک، ابھی ایک بینچ نہیں آئی ہے، اور کہہ رہے ہیں جی کاٹ کباڑ سے فرنیچر بنا کے جو ہے وہ دے دیا ہے. اب مجھے دکھا دیں بھائی کون سی بینچ ہے جو کاٹ کباڑ کی بنی ہوئی ہے. مختلف پرانی تصویریں لے کر کلاس رومز کی، پرانے فرنیچر کی تصویریں لے کر وہ اگر کوئی چلائے اور کہے کہ جی اب یہ تاثر دے کہ جی یہ فرنیچر ہے تو یہ زیادتی ہے. دیکھیں آپ رپورٹنگ کیجئے، ہمارے آپ کی فرض ہے، اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیجئے، نشاندہی کیجئے، آپ کا بالکل کام ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہی طرز عمل رہا کہ سیدھی سیدھی چیزوں پر بھی اگر اس قسم کا ایک مجھے تو لگتا ہے ایک باقاعدہ پلانڈ کمپین ہے جو چل رہی ہے، اگر یہ فیصلہ کرنا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ختم کر دیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فرنیچر کبھی نہیں خریدا جا سکے. اگر ہم اچھے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو پروکیورمنٹ کمیٹی میں ڈال کے بھی یہ کہیں کہ تم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو اور وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، تو کوئی آدمی کمیٹی میں آ کر نہیں بیٹھے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو کالج سائٹ پہ پروکیورمنٹ ہونی ہے اس کمیٹی کا مجھے نہیں پتہ نوٹیفیکیشن ہوا کہ نہیں ہوا، اس میں مشتاق چھابرا صاحب کو ریکویسٹ کر کے ہم نے شامل کروایا. اس میں جو کراچی آئی بی اے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اکبر زیدی صاحب، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں، لیکن وہ نہیں آ سکے، تو انہوں نے اپنے جو ان کے ڈائریکٹر فائنینس ہیں ان کو نامنیٹ کیا کہ ان کو آپ لے لیجیے. ایک کیا نام تھا خاتون جو تھی، غازی صلاح الدین صاحب کی جو اہلیہ ہیں، صادقہ صلاح الدین صاحبہ، ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی وہ اس کمیٹی کی ممبر بنیں اور وہ پروکیورمنٹ کریں اور دیکھیں کہ بھئی ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. یار یہ اتنے معتبر نام ہیں اور ان کو منتیں کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ آئیں اس کمیٹی کے اندر بیٹھیں تاکہ یہ جو پروسیس ہے اس کو کوئی کریڈیبلٹی مل سکے. کیونکہ سرکاری لوگوں کے اوپر، سرکاری آفیسرز کے اوپر تو کوئی اعتماد لوگ کرتے نہیں ہے، الزامات لگانا بڑے آسان ہوتے ہیں. تو ہم نے ان لوگوں کو شامل کروایا کہ بھئی آپ آ کر کمیٹی کا حصہ بنیں اور ساری چیزوں کو آپ دیکھیں، سپروائز کریں، انڈیپینڈنٹلی کام کریں. ہمارا کوئی رول اس کے اندر نہیں ہوگا. وجہ صرف یہ ہے کہ جو پروکیورمنٹ ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، جو پروکیورمنٹ ہو اس کی کوالٹی ٹھیک ہو، اور جو پروکیورمنٹ ہو وہ کوئی ایک لمبے عرصے کے لیے چل سکے. یہ جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی لائف جو ہے کم از کم 20-25 سال ہوگی اس فرنیچر کی جو یہ لے رہے ہیں، ڈیسک جو لے رہے ہیں. جو پہلے لیتے تھے وہ 1-2 سال میں ایک بارش ہوئی، دھوپ میں رکھو ختم. تو یا تو
وہ جو پہلے ہو رہا تھا کہ لوکلی سطح پر ساری چیزیں پروکیورمنٹ ہوتی رہے کرتے رہیں وہ کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بہتر کوالٹی کی چیزیں لیں، پیسہ صحیح کام کے لیے استعمال ہو اور پھر اس کو آگے بڑھائیں۔ ایک آپ بات کریں ایک منٹ ذرا، ایک منٹ بات اگر کرنا چاہتے ہیں ایک سیکنڈ، اگر یہ سدا شاہ صاحب بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پھر آپ سوال کر لیں۔ میں نام بتا دوں دوبارہ، ابھی میں نے بتایا جو ابھی کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں میر محمد شاہ، وائس چانسلر IBA سکھر، لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب، سعد راشد صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، یہ آئے نہیں ہیں ساتھ میٹنگ میں لیکن کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ مجھے بتایا گیا کہ شاید میٹنگز میں نہیں آئے، شروع میں کچھ میٹنگز میں آئے لیکن اس کے بعد نہیں آئے۔ ایک نمائندے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے، ایک ڈائریکٹر ہیں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے، اور ایک ڈائریکٹر اسکولز ہوتے ہیں کہ جس ریجن کے فرنیچر کی بات ہوگی، مطلب اگر کراچی کی ہوگی تو کراچی کا ڈائریکٹر ہوگا، حیدرآباد کی ہوگی تو حیدرآباد کا ڈائریکٹر ہوگا، کنسرن جو ریجن ہے اس کا ڈائریکٹر ہوگا، اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، وہ کمیٹی کے ممبرز۔ صحیح بات، ایک منٹ شاہ صاحب بولیں، صحیح یہ لگا۔ یہ جو پورا ایشو تھا ایک دو دن سے جو میڈیا میں چل رہا تھا، تو اس میں مجھ سے سوال کیے جا رہے تھے اس حوالے سے، تو چونکہ مجھے آئے 1 مہینہ ہوا ہے تو مجھے اس پورے پروسیس کا علم نہیں تھا، تو میں نے سعید غنی صاحب کو سے ہماری بات ہوئی کہ یہ جو سارا ایشو اٹھ رہا ہے اس کا پروسیس کیا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ پورا پروسیس کس طرح ہوا ہے۔ تو سعید غنی صاحب نے کہا کہ میں اس پورے پروسیس کو خود بیٹھ کے بتاؤں گا سب کو کہ ہم نے یہ پورا جو عمل ہے وہ کس انداز میں کیا ہے، سب کو آن بورڈ لیا تھا، سب کو لیٹرز بھی لکھے، سب کچھ کیا، وہ آپ نے سب نے سنا یہاں پہ۔ اب میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا پروسیس، یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سعید غنی صاحب کے سامنے ہیں، ہم اس کو بیٹھ کے ریویو کریں گے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ وہ سعید غنی صاحب نے کہا کہ اب یہ ڈپارٹمنٹ پہ ہے کہ اس کے حوالے سے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے فردر، تو ڈیفینیٹلی ہم بیٹھیں گے، اس کو ریویو کریں گے، پھر جو بھی ڈیسیشن ہوگا اس حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو ہمارے اپوزیشن کے لیڈر صاحبان اور جتنے وہ بیٹھ کے اٹھا کے تماشے کر رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کہ بھئی ایک زیر تعلیم جو ہے وہ منسٹر ہے، تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے رسول پاک کی بھی حدیث ہے کہ قبر تک بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اگر میں زیر تعلیم ہوں تو یہ بڑی زبردست سی بات ہے، ان کو بھی مشورہ دیتا ہوں تو آپ بھی الف ب سے ABC سے اسٹارٹ کر لیں تو کچھ سیکھ جائیں گے۔ باقی یہ جو مرحلہ ہے یہ پیور ایڈمنسٹریٹو اور ڈپارٹمنٹل ہے، اس میں جو بھی پروسیس ہوا ہے، ابھی سیکرٹری صاحب بھی نئے ہیں، میں بھی نیا آیا ہوں، تو اس پورے چیز کو دیکھ کے پھر جو ڈیسیشن کرنا ہوگا وہ ڈپارٹمنٹل اور ڈیسیشن ہوگا۔ پروکیورمنٹ کمیٹی سے بھی ہم ملیں گے، اس کا پروسیس بھی میں دیکھوں گا کہ وہ پورا ان نے کس طرح یہ پروسیس کیا ہے۔ باقی جو اس حوالے سے ابہام تھا وہ سعید غنی صاحب نے آپ کے سامنے وہ پورا کا پورا کلیئر کر دیا ہے، پورا پروسیس بتا دیا۔ یہ بتا دیجیے گا، یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ابھی تفصیلات بتائی اس کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ جس وقت یہ پروسیس شروع ہوا اس وقت نہ آپ وزیر تھے نہ سردار شاہ وزیر تھے CM صاحب کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں۔ میں تھوڑا سوال کروں گا، تو ایک تو یہ ہے کہ کیا اس کے ذمہ دار CM صاحب ہیں، ایک چیز یہ، اور دوسری چیز یہ کہ اب کیا ہوگا، اب اس عمل کو آپ ختم کریں گے، کیا کریں گے، کیا ڈیسائیڈ کیا، امریکہ سے کیا ہدایات آئی ہیں؟ میں نے آپ کو جو بتایا میں دوبارہ کریکٹ کر دوں، آپ تھوڑا سا غلط سمجھے گا۔ ایک مرتبہ یہ شروع ہوا جب سردار شاہ صاحب منسٹر تھے، ٹینڈر ہوا، وہ ٹینڈر منسوخ ہو گئے اس لیے کہ جو بڈز آئی تھیں وہ اسٹیمیٹڈ اماؤنٹ سے بہت کم میں تھی، اور کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ صحیح کوالٹی کا فرنیچر نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے منسوخ کر دیا۔ دوسری مرتبہ یہ جب ٹینڈر ہوا تو محکمہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس تھا اور وہ پروسیس ہوا۔ اس وقت بھی مجھے یاد ہے یہ شور پڑا کہ 26,000 کی پتہ نہیں 24,000 کی بینچ لے رہے ہیں، کیا کرنا ہے، یہ بہت کچھ ہوا۔ پھر وہ عدالت میں گیا، عدالت میں کوئی سال سے زیادہ عرصے تک اسٹے رہا، اور اسٹے ختم ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ سے چیزیں آئیں تو وہ ٹینڈر منسوخ کر دیے گئے، اس لیے کہ وہ ٹائم اتنا نہیں تھا کہ ان کو فردر پروسیس کیا جاتا، تو کوئی قانون نہیں چاہ رہی تھی تو اس لیے وہ منسوخ ہو گئے۔ جب یہ تیسری مرتبہ ہوئے
تو اس وقت یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ چیف منسٹر صاحب کے پاس جو تھا منسوخ ہو گیا, تو ہم نے منسوخ کیے, میرے دور میں منسوخ ہوئے. لیکن یہ کہ جو تیسرا عمل ہے جو یہ جاری ہے یہ میرے دور میں ہوئے. آپ نے اور کیا پوچھا؟ اب کیا ہوگا؟ ہاں ختم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک خط لکھا جس کی بنیاد پہ یہ سارا ابھی لکھا, جس پہ یہ سارا 13 سپٹمبر کو. یہ الگ بات ہے کہ سی ایم صاحب کو بعد میں پہنچا, میڈیا کو پہلے پہنچ گیا. تو اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو موجودہ پروکیورمنٹ کا عمل ہے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے اس خط میں, اگر آپ نے پڑھا ہو تو. وہ یہ کہتی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شکایت موصول ہوئی اور شکایت کرنے والا شاید وہ ہے جنہوں نے 2019 میں یا 18 میں جو عمل شروع ہوا تھا اس وقت وہ 6,000 6,500 7,000 والی جو ہے وہ بڈ دی تھی. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ازیوم کیا, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر یہ 6,000 کی رینج تھی جو ایکسیپٹ نہیں کی گئی تھی, اگر یہ 6-7 ہزار کی تھی تو آج اس کی ایسکیلیشن جو ہے وہ ملا لیں اگر, تو اس کی قیمت اتنی ہونی چاہیے. تو جو آپ نے دی ہے وہ قیمت زیادہ ہے. سی ایم صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کی انکوائری کر لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سی ایم صاحب کو بالکل اس کی تفصیلی جو انکوائری وہ کروانی چاہیے تاکہ اس کا مکمل تفصیلی جواب جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھی جائے اور وہ جو ہے وہ میڈیا سے بھی شیئر کیا جانا چاہیے. ساری چیزیں کھلی ہونی چاہیے, ہمیں ہونے نہیں چاہیے, بالکل کریں انکوائری. لیکن میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جب یہ اسٹیمیٹس بنائے گئے تھے اس وقت جو شیشم کی قیمت ہے وہ 4,000 روپے شاید وہ اسکوائر فٹ ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوتی ہے, لیکن 4,000 تھی. آج 5,000 ہے. جو میٹل اس میں استعمال ہوا ہے, جو فریم اس میں بن رہا ہے, اس کی قیمت 70 روپے کوئی جو اس کا یونٹ ہوتا ہے وہ تھی, اور آج وہ 130 روپے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تو یہ کسی بھی طرح سے ختم ہوتا ہے, اسی اسپیسیفیکیشن کا فرنیچر اگر دوبارہ لیا جاتا ہے تو قیمت اس کی زیادہ ہوگی, کم نہیں ہوگی. جو 2019 کی قیمت تھی آج 19 سے زیادہ ہے. اب اگر یہ دوبارہ کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ قیمت اس سے بھی زیادہ ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ اسپیسیفکیشن چینج کر دیں, پرانا جس طرح کا فرنیچر ہے یہ بتا دیں کہ جو بھی آپ نے تفصیلات یہاں شیئر کی, لیکن کچھ تشنیکی ابھی بھی جو بیٹس آپ نے پہلے منسوخ کیے تھے مطلب ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہے کہ کیا ایسے وجوہات تھی, کیا ایسا کوئی کون سا جو پہلے دو منسوخ ہوئے جو سب سے پہلے جو 6,000 کا جو بتایا گیا تھا نا, کیا ایسے وجوہات تھے جو منسوخ کیے گئے. اور دوسرا سب سے اہم چونکہ اب یہ ایشو بن گیا ہے, اب گھر گھر تک یہ بات ہو گئی ہے. اب یہ کہ میں اپنے بچے کو کیسے یقین دلاؤں ہوں کہ آپ جس ڈیسک پر بیٹھ رہے وہ 29,500 کا ڈیسک ہے, تو یہ کس طرح مطلب یہ دیکھیں, ایک تو جو پہلی والی منسوخ ہوئی وہ میں نے آپ کو بتایا, جو پروکیورمنٹ کمیٹی نے اس میں ریزن دیا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے آپ اگر کسی بھی ایون بلڈنگز کے, روڈز کے, کوئی بھی ٹینڈر ہوتے ہیں, اگر کسی کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ جی یہ جو کام 1,00,000 روپے میں ہوگا, اور وہ ایسٹیمیٹ جب نکالتے ہیں تو مختلف اس میں جو مٹیریل یوز ہوتا ہے اس کی پرائسز لیتے ہیں, اس کے بعد نکالتے ہیں. اور اگر کوئی کانٹریکٹر آئے اور یہ کہے کہ نہیں یہ جو کام 1,00,000 والا ہے میں 40,000 میں کروں گا, تو ظاہر ہے وہ پھر جو کمیٹی ٹیکنیکل لوگوں کی ہوتی ہے اس کو اسس کرتی ہے کہ بھائی یہ 40,000 میں ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر ایک کام ہے جس کے اندر جو مٹیریل استعمال ہونا ہے اس کی کاسٹ ہی 70-80 ہزار روپے ہے, اور پھر اس میں ٹیکسز ہوتے ہیں, پھر اس میں ظاہر اس کا پروفٹ ہوتا ہے کانٹریکٹر کا, ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ کام 40 میں کیسے ہوگا. تو یہ کمیٹی کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ جناب یہ کام سب اسٹینڈرڈ ہوگا اور یہ اتنے پیسوں میں نہیں ہو سکتا تو وہ اس کو منسوخ کر دیتے. منسوخ کرنے والے میں کون لوگ تھے سر؟ وہ کمیٹی تھی جس کے سربراہ جو ہیں وہ نثار صدیقی صاحب تھے, اور اس میں دیگر جو ممبرس تھے وہ جو پرانی کمیٹی تھی. یہ بتا دیجیے گا سعید صاحب, جب سردار شاہ وزیر تعلیم تھے تو اس وقت یہ ہم نے بھی دیکھا تھا وزٹ کرتے رہتے تھے جیکسن وغیرہ,
آپ جب وزیر تعلیم بنے اور آپ کے دوران بیچ میں آپ نے ملبہ ڈال دیا کہ وزیر اعلیٰ کے ٹائم پہ ٹینڈر ہوا، پھر منسوخ ہوا، یہ ہوا؟ نہیں، کریکٹ ملبہ نہیں، میں نے فیکٹ دیکھو بتایا. آپ تھوڑا سا الگ بات ہے، سماجی مجھ سے خاص محبت ہے، لیکن برائے مہربانی فیکٹس کو ڈسٹورٹ نہ کریں. میں نے ملبہ کسی پہ نہیں ڈالا. جو فیکٹ ہے وہ بتا رہا ہوں کہ پہلا ٹینڈر 2018 میں ہوا. سدا شاہ نے بھی کہا کہ میں جب منسوخ ہوا تو یہ وزیر تھے. دوسرا ٹینڈر جب ہوا تو چیف منسٹر صاحب کے پاس محکمہ تھا. جب منسوخ ہوا تو میں وزیر تھا. تیسرا ٹینڈر جو ہوا میں وزیر تھا. اس میں کسی کے اوپر ملبہ ڈالنے کی بات نہیں، جو فیکٹس ہے. سوال لے لیں. سوال یہ ہے کہ 2 ٹینڈر منسوخ ہوئے، جو ٹینڈر 6,500 اور 7,000 میں ٹیکسیں مل رہی تھیں، اور آپ نے جو ٹینڈر کیا وہ 23,000 اور پھر 29,000 تک پہنچا. تو کیا جو وزیر اعلیٰ اور سعید سردار شاہ جو ٹینڈر دے گئے 6,500 7,000 میں، ان کے ٹائم جو ٹیکسیں مل رہی تھیں، وہ ٹیکس آپ نے 23,000 یا 29,000 میں خریدنے جا رہے تھے، اور اس کی آپ نے ورک آرڈر بھی جاری ہو گیا. تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی میں یہ سوال اٹھایا کہ آیا اس میں کوئی کمیشن کا چکر ہے؟ وہ ٹیکس وزیر اعلیٰ کے ٹائم پہ یا سردار شاہ کے ٹائم پہ 7,000 کو مل رہی تھی، تو آپ نے اسی ٹیکس کو 29,000 میں کیوں خریدنے کا ورک آرڈر منظور کیا؟ میرا خیال ہے یہ تو وہ کہانی ہے جب آخر میں پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ لیلا جو ہے وہ مرتھا کی عورت تھی. میرے بھائی، آپ کا دھیان تو نہیں کہاں تھا، میسیج پڑھ کے شاید آپ دیکھیں. میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں، دوبارہ سن لیجئے غور سے. پہلا ٹینڈر جو تھا وہ کوئی 6,500-7,000 والا تھا جو منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایسٹیمیٹڈ جو کاسٹ تھی اس سے کم میں تھا. دوسرا جو تھا وہ 21,000 23,000 21,000 22,000 26,000 23,000 تھا. 6-7,000 نہیں تھا. برائے مہربانی ذرا نوٹ کر لیں. اور یہ کورٹ میں اسٹے ہوا. اسٹے ختم ہو گیا. اس کے بعد اس کمیٹی نے اس ٹینڈر کو منسوخ کر دیا، اس لیے کہ وقت کم تھا اور اس محدود وقت میں اس ٹینڈر کا پورا پروسیس مکمل نہیں ہو سکتا تھا. وہ منسوخ ہو گیا. یہ ٹینڈر ہوئے تھے میرے وزیر بننے سے پہلے، اور اسٹے ہو گیا. منسوخ ہوئے جب میں وزیر تھا. تیسرے جو ٹینڈر ہوئے ہیں وہ اس وقت ہوئے جب میں خود وزیر تھا، اور سارا عمل میری وزارت کے دوران مکمل ہوا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 29 کی خرید لی، میرے بھائی اتنی کہانی بتانے کے بعد بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں جی وزیر قیمت طے کرتا ہے، تو پھر میں ماتمی کر سکتا ہوں کہ عقل میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اس پورے عمل میں پھر کہہ رہا ہوں 5 سرکاری ملازم تھے شامل، ایک سیکنڈ جو آپ کے ماتحت تھے نہیں کمیٹی میں. ایک سیکنڈ میرے بھائی، اس پورے عمل میں جب سردار شاہ صاحب منسٹر تھے تب بھی ہوا، تو سردار شاہ صاحب کی کوئی مداخلت ہو ہی نہیں سکتی براہ راست. اب اگر نثار صدیقی صاحب کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر کی ڈکٹیشن پہ چلے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں میرے بھائی، میرا کوئی علاج نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل معین الدین حیدر بھی میری ڈکٹیشن پہ چلے گا یا سردار شاہ کی ڈکٹیشن پہ چلے گا، تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے آپ کی اس کا سوچ کا. اس پورے پروسیس میں جو 2-3 مرتبہ ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ کا، وزیر کا، سیکرٹری کا، یا کسی اور وزیر کا یا چیف منسٹر کا کسی قسم کا براہ راست رول نہیں ہے. یہ پروکیورمنٹ کمیٹی انڈیپینڈنٹ ہے. اسپیسیفیکیشنز انہوں نے بنائی ہیں، ایسٹیمیٹس انہوں نے بنائے ہیں، مارکیٹ ریٹس انہوں نے لیے ہیں، کوالٹی کا تعین انہوں نے کیا ہے، ٹینڈر سارے انہوں نے ایکسیپٹ کیے ہیں، منسوخ بھی اگر پہلے ہوئے تو انہوں نے کیے ہیں، ہر چیز انہوں نے کی ہے. میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں بار بار آپ سے کہ اگر اس کمیٹی کے اندر کچھ اچھے لوگ ہیں تو کسی کے اوپر تو بھروسہ ہمیں کرنا چاہیے نا بھائی. مت کریں مجھ پہ بھروسہ، مت کریں سردار شاہ پہ، مت کریں چیف منسٹر پہ، مت کریں کسی سرکاری افسر پہ. لیکن اگر کسی پہ بھی اعتماد نہیں ہے تو فرشتے آ کر تو نہیں کریں گے بھائی یہ پروسیس. تو آپ کہیں نہ کہیں کسی کو اس قابل چھوڑیں کہ ہم کہیں کہ آپ پر ہمیں اعتماد ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ رویہ رہا تو یہ ممبر چلے جائیں گے کمیٹی چھوڑ کے، کوئی نہیں آئے گا. میری گزارش یہ ہے کہ کیا اس کمیٹی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا، کیا یہ ٹھیکہ ہی ان کو دیا جائے گا؟ وہ تو سستی آفر کی یہ میرا خیال ہے نہ سردار شاہ صاحب کر سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کمیٹی بھی جو بنتی ہے نا اس میں بھی سیپرا کے رولز کے مطابق کمیٹی بنانی پڑتی ہے، کسی کی مرضی کے مطابق کمیٹی نہیں بنتی. میری یہ خواہش تھی ذاتی طور پر کہ جو ایک نئی کمیٹی جس کا میں نے ذکر کیا کہ اس کے سربراہ یا تو صادقہ سراوردین صاحبہ بنے یا مشتاق چھابرا صاحب بنے، لیکن سیپرا کے رولز کے مطابق
जो सरबराह है वो कोई सरकारी अफसर होना चाहिए। अब छापरा साहब नहीं हो सकते, सादिका साहिबा नहीं हो सकती, लेकिन उनको मेंबर हम बना सकते हैं। इसी तरह सेपरा के रूल्स में ये है कि जब आप कोई कमेटी बनाएंगे, उस प्रोक्योरमेंट कमेटी, तो उस कमेटी में इतने अफराद महकमे के होने चाहिए और इतने अफराद महकमे से बाहर के होने चाहिए, दीगर महकमों के होने चाहिए। तो हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई कमेटी नहीं बना सकते कि जिसमें से सारे सरकारी मुलाजमीन को निकाल दें। और इसमें जो सरकारी ऑफिसर्स भी थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 लोग हैं, बाकी जो ऑफिसर्स हैं वो मुख्तलिफ महकमों के हैं। और अगर समा के जो हमारे दोस्त हैं उनको ज़्यादा शक है तो आप एक एक अफसर के पास चले जाइए, कुरान शरीफ लेके जाइएगा, उनसे कलमा पढ़ाइएगा, उनसे हाथ रखवाइएगा और उनसे पूछिएगा कि मिनिस्टर साहब ने आपको कितनी मरतबा इंटरफेयर करके कहा था कि जी इसको कमेटी को दे दो या इस कंपनी को दे दो। इहा जेका सॼो कुझु कयो आहे उनमें करप्शन सही घणी कई आहे ऐं उनजो हिसो जेको आहे उहो सीएम हाउस ॾांहुं बि वञे थो ऐं बिलावल हाउस ॾांहुं बि वञे थो ऐं असां उन ख़िलाफ़ अदालत में वेंदासीं। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा। ॿी ॻाल्हि इहा त हू वीचारो 3 बेंचूं ख़रीद करे आयो आहे जेके सिंध असेंबली में इन्हनि खे ठिकाणे लॻायो, किथे किथे कंदो उन्हनि जा पैसा उन्होंने कहा है कि एक कंपनी जो है वो सही के भाई की है। अच्छा, मुझे नहीं पता उसने कहा है कि नहीं कहा, लेकिन ये कि पहली बात ये है, देखें, पहली बात ये है कि अगर तो किसी के पास कोई सबूत हो तो मुझ पर 100 इल्ज़ाम लगाएं, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, मेरी जिम्मेदारी है मैं जवाब। कोई हवा में लगाएगा तो फिर मेरा तरीका कुछ और है, वो मैं अडॉप्ट करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। कोई वैसे ही कहेगा कि किया तो फिर साबित करो आगे भाई अगर किया है। मेरे भाई की कंपनी का नाम बता दे कौन सा है जो 5 हैं, भाई कौन सा है, उससे पूछे कौन सा जिसने कहा है कंपनी, उसके कंपनी का नाम भी पूछ रहे कौन सी है ताकि पता चल जाए। और आपने पता नहीं क्या बेंचेस का कहा है, ये बेंचेस मेरा ख्याल है ये इनके लोगों को ज़्यादा जरूरी है, बैठे क्लास किया करें। नहीं, उसके पैसे ही दिए, वो खुदा के उठा जाएंगे। एक मिनट, डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। आपका डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा कंसर्न था कि नैब जो है वो तमाम तरह प्रोसेस को देखे, उन सब में नुमाइंदे आए। यार एक सेकंड जरा प्लीज, जरा एक सेकंड प्लीज। जी, एंटी करप्शन का नुमाइंदा आगे बैठे और इस पूरे प्रोसेस को देखे। नैब क्योंकि सिंगापुर के डोमेन में नहीं आती है, लेकिन एंटी करप्शन जो थी वो सिंध हुकूमत का ही डोमेन है। तो जब एंटी करप्शन ने अगर अपना नुमाइंदा नहीं भेजा तो क्या आपके महकमे ने कोई इस हवाले से कोई रिटन तरीके वज़ीर आला से कुछ बोला कि भाई इनको तो कम से कम भेजें ताकि वो इस प्रोसेस को देख सकें? ये जितना आपका कंसर्न है उस कंसर्न के ऊपर मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ, देखें इतनी माइन्यूट चीज़ों में मेरा काम तो नहीं, मैं जाके पूछूँ कौन आया कौन नहीं आया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पिछले तजर्बे को देखते हुए कि कोई भी प्रोक्योरमेंट होती है उस पर उंगलियाँ ज़रूर उठती हैं। हमने कोशिश की कि उन तमाम चीज़ों को कवर करें कि कोई एतराज़ इस पर ना कर सके और ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब मुझे बताइए ना कि अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी भी भेजे, नैब भी भेजे, एंटी करप्शन भी भेजे, हाई कोर्ट भी किसी को भेज दे, अगर आके उनका एक एक नुमाइंदा बैठ जाता और पूरे प्रोसेस का हिस्सा होता और उसको देखता, मॉनिटर करता, ऑब्जर्व करता, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद मज़ीद चीज़ें बेहतर हो जाती। अब अगर ना आए और फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी खत लिखो, इसमें लिखा है खत में, इस ट्रांसपेरेंसी ने खत में लिखा है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान वाज आल्सो इंक्लूडेड एज ऑब्जर्वर इन द एवोल्यूशन कमेटी। खुद भी लिखते हैं भाई आपको कमेटी में डाला हुआ है, आप आते नहीं हो, आपको बुलाते हैं कि आ जाओ भाई ऑब्जर्व करो, आप आते नहीं हो जाता है, उसके बाद खत लिख देते हो कि नहीं हुआ। अखलाकी तौर पर तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को या किसी को इस बात नहीं करनी चाहिए। या तो हमने ये सारा काम अमल खुफिया किया होता कि छुपा के किया होता, किसी को ना बताया होता, तो फिर तो कहते जी हमसे छुपा के कर लिया, अंधेरे में कर लिया, बंद कमरे में कर लिया, फिर तो ठीक है। तो भाई जिन जिन महकमों को मॉनिटरिंग का काम हो सकता है उनको कहा है, और फिर जब हो गया तो मैंने नहीं लिखा, सेक्रेटरी ने नहीं लिखा, जो कमेटी के सरबराह हैं उन्होंने और जनरल मुईनुद्दीन हैदर ने लिखा नैब को, सारी चीज़ें भिजवा दी कि भाई अब भी देख लो, अगर कोई चीज़ है तो इसको हम रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं हमारा काम ही नहीं।
اب مطلب میں صرف آپ سے مشورہ یہ لینا چاہتا ہوں، سردار صاحب کو بھی گائیڈنس مل جائے گی اس سے، کہ بھائی ہمیں اور کوئی طریقہ بتاؤ کہ اس کو مزید ہم کیسے شفاف کریں، اس کو کیسے ٹرانسپیرنٹ کریں کہ ایک مرتبہ یہ جو پروکیورمنٹ کا مسئلہ جو 8 سال سے پھنسا ہوا ہے، جو بچوں کو فرنیچر نہیں مل رہا ہے، اس سے ہم نکل جائیں. کوئی گائیڈ کرتے ہیں آپ ہمیں؟ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بچے پریشان آ رہے ہیں ان کی بات جیسے دیکھیے، آپ بتائیے گا کیا مستقبل ہے؟ بات تو سچی بات یہ ہے کہ میں اسکول وزٹ نہیں کر سکتا. میں کسی اسکول میں جاتا ہوں، میں جب پہلے منسٹر تھا تو مسئلہ یہ تھا کہ اسکول میں جاتا ہوں، بچے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کوالٹی چیک کروں گا، کس کو بتاؤں گا؟ بچے آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں زمین پہ بٹھایا ہوا ہے اور منسٹر صاحب جو آیا ہے اسکول وزٹ کرنے. تو فرنیچر اسکولوں میں بہت شارٹیج ہے، کمی ہے، فرنیچر ہے نہیں، بچے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ پروکیورمنٹ کا پروسیس جو سعید غنی صاحب نے ابھی بتایا کہ پورا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھی کہا گیا اس پہ آئے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ میڈیا ہو، میں ہوں، سعید غنی ہو، کوئی بھی ہو، نقصان بچے کا ہو رہا ہے. بچے کو فرنیچر نہیں مل رہا ہے. ہم اپنی ایگو پہ اگر کھیلیں گے تو اسی بچے کا ہے، وہ بچے ہمیں بد دعا دیں گے جو زمین پہ بیٹھے ہیں. مسئلہ 8 سال سے چل رہا ہے، تھوڑا کریڈیبلٹی اور کنٹروورشل ہو گیا. کیا یہ آپشن ہے کہ ڈی سینٹرلائز کریں گے ڈسٹرکٹ لیول پہ، تالکہ لیول پہ، کہ ان کو وہاں بھی آپ خریداری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو آپ دے دیں کہ وہ فرنیچر لے کر دیکھیں میں آپ سے کروں، یہ جو 2018 میں سینٹرلائز پروکیورمنٹ کمیٹی بنی، اس سے پہلے یہ ڈی سینٹرلائز ہی تھا. اس میں ہوتا یہ تھا کہ حیدرآباد والا حیدرآباد سے فرنیچر خریدتا تھا، سکھر والا سکھر سے خریدتا تھا، نواکشہ والا نواکشہ سے خریدتا تھا. کوالٹی پر کمپرومائز ہوتا تھا اور مختلف جگہوں پہ مختلف کوالٹی کا فرنیچر آتا تھا. اس کا حل اس وقت یہ سوچا کیا ہوگا، 2018 کی بات ہے جب یہ کمیٹی بنی، کہ اس کو سینٹرلی کر دے، پروکیورمنٹ کمیٹی بنا کے انڈیپینڈنٹ اچھے لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنا دیں، تاکہ وہ ایک ہی کوالٹی کا فرنیچر پورے صوبے میں ہر اسکول میں پہنچائیں، تاکہ اس کی لائف اور وہ چل سکے اور بچوں کو ایک بہتر فرنیچر مل سکے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہم اس میں ریورس لگائیں، اب اگر ڈپارٹمنٹ کا فیصلہ ہے وہ کر لیں گے تو کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک جو اچھا عمل ہوا تھا اس کو آگے بڑھانا چاہیے. جی ارباب آخری 1 سیکنڈ ارباب کر. جی ارباب آپ کر لیں. دیکھیں میں صرف ایک عرض کر دوں، اگر پی ٹی آئی والے مجھ سے راضی نہیں ہیں تو الحمدللہ اس کا مطلب ہے ٹھیک کام کر رہا ہوں. بہت شکریہ.